انجینئر صاحب نے علماء کے لیے جیل سے ایک پیغام رسید کروایا ہے، اور بالخصوص علماء کے لیے ہے یہ پیغام اس کا۔ مفتی صاحب، آپ نے یہ الفاظ استعمال ٹھیک نہیں کیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مرزا صاحب حق پہ ہیں، آپ کی اس بات سے ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے مقصد ان کا وہی تھا، آپ سے ہم اختلاف کر رہے ہیں، کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب کے ایک نمائندے نے ایک کرامت بتائی ہے انجینئر صاحب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مرزا انجینئر صاحب نے جیل سے ایک پیغام رسید کروایا ہے بالخصوص علماء کے لیے، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر جو دفعہ لگائی گئی ہے 295C، یہ میرے اوپر ایک الزام ہے، میرے اوپر ایک انا پرستی کی بنیاد پر میرے اوپر یہ بات دفعہ لگائی گئی ہے، جبکہ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جن علماء نے میرے اوپر اس دفعہ کو لگایا ہے وہ یہ ثابت کریں، اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر پاتے دلائل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ، تو پھر میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ یہ مرزا انجینئر صاحب کا کہنا ہے۔ اور اس دفعہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی ایک دفعہ ہے، ایک عام انسان، عام مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے، کہ اس کو اوپر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، بہت بڑا المیہ ہے یہ۔ خیر، انہوں نے تو یہ بات کہی ہے کہ بھائی میں اس کی تحقیق کروں گا اور پھر میں ان علماء کے خلاف کیس دائر کروں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس بات کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی 295C یہ جو مقدمہ انجینئر صاحب کے خلاف لگا ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی زبانی یہ ہے کہ یہ کیس ہی نہیں بنتا، اس لیے کہ وہ نقال ہیں، انہوں نے کسی کی بات کو نقل کیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے یہ الفاظ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ کیوں؟ اس بات کی وضاحت کر دی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے، جس بات کا ہمیں انتظار تھا۔ وضاحت کیا کری؟ وضاحت انہوں نے یہ کی کہ دیکھیں، انجینئر صاحب کا یہ عادت مبارکہ ہے ان کی کہ وہ جب بھی ایسا کوئی بات کرتے ہیں تو اس غلطی کو منسوب کسی دوسرے کی طرف کر دیتے ہیں۔ الیاس باللہ، آج سے کچھ روز پہلے انہوں نے کہا کہ چھوکرے کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کیا اور منسوب کیا یہودیوں کی طرف، جبکہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ اب نعوذ باللہ الیاس باللہ نقل کفر، دجال کا لفظ حضور کی ذات کے لیے استعمال کر لیا اور اس کو منسوب کر دیا عیسائیت کی طرف۔ یہ مرزا انجینئر کی ایک عادت ہے اور اس کا مزاج ہے، اس کی خباثت ہے کہ الفاظ خود سے استعمال کرتا ہے، الفاظ کی تخلیق خود کرتا ہے، پھر ڈال کسی دوسرے کو اوپر دیتا ہے۔ بے غیرتی کی انتہا ہے، اور یہ انتہا ایک عروج تک پہنچ چکی ہے۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے بہت زبردست گفتگو کی ہے اس موضوع کے اوپر۔ اچھا، مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں، ہم یہ بات نہیں کہتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کا دل صاف ہوگا، نیت صاف ہوگی، وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے قبیل کو نہیں رکھ رہے ہوں گے سامنے، کیونکہ ہر انسان احسان کے قابل نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بات ہے کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر کچھ مسائل بنے تھے، ایسے الزامات لگے تھے توہین کے، تو اس وقت انجینئر دفاع میں کھڑا ہوا تھا۔ شاید کہ ظن المؤمنین خیرا، لیکن اس کے باوجود بھی امید ہے، شاید کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مفتی صاحب نے یہ سوچ کر بات کی ہو کہ بھائی میں کوئی حل نکالوں، میں کوئی ایسا راستہ نکالوں جس سے مرزا انجینئر کی تائید ہو جائے اور اس کا جو میرے اوپر احسان ہے وہ احسان اتر جائے۔ لیکن مفتی صاحب، آپ میں اور انجینئر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ ایک مستند عالم ہیں، آپ ایک مستند مفتی ہیں، آپ کی بات، آپ کی مہر چلتی ہے، آپ کے سائن چلتے ہیں، آپ حلال و حرام کے اندر تفریق کر سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں، جائز ناجائز کی بات کو دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں، جبکہ انجینئر
جس کا نہ حفظ کے ساتھ تعلق ہے، نہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، نہ درس نظامی کے ساتھ تعلق ہے، نہ احادیث کی عبارت کے ساتھ تعلق ہے، آپ اس کے مقابلے نہیں آ سکتے اور وہ اور آپ برابر نہیں ہو سکتے۔ لِيَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ استفہام انکاری ہے کہ بھئی نہیں برابر ہو سکتے، قرآن نے واضح کہہ دیا برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بھئی ایک یہ بات۔ دوسری مرزا صاحب کی ایک کرامت میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس کے نمائندے نے ہمیں بتائی۔ کہتا جی مرزا صاحب کی ایک کرامت ظاہر ہوئی ہے، وہ کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ جیسے ہی وہ گرفتار ہوئے اس کے بعد اہل حدیث دیوبند اور بریلوی سارے اکٹھے ہو کر اس کے مخالف ہو گئے۔ ان کا اکٹھے ہونا مرزا صاحب کی کرامت ہے۔ لو جی نئی بات سن لو، علماء کب اکٹھے ہوتے ہیں؟ جب اس طرح کا کوئی بغیرت انسان وجود میں آئے، کوئی دجال وجود میں آئے جو حضور کی طرف الیاذ باللہ دجال کی نسبت کرتا ہے لیکن خود اپنی حرکتیں اس طرح کی ہیں، جب وہ وجود میں آتا ہے تو پھر علماء حق ایک سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان تینوں کا اس کے خلاف کھڑا ہونا کرامت نہیں ہے، ان تینوں کا اکٹھے کھڑا ہونا، اس کے خلاف کیس کرنا یہ کرامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی احمقانہ حرکت کی دلیل ہے کہ وہ تینوں کوئی ایک مسلک کا بندہ بھی اس کو اپنی طرف کا نہیں سمجھتا۔ نہ اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہے، نہ بریلوی سمجھتے ہیں یہ حق پر ہے، نہ دیوبندی سمجھتے ہیں یہ حق پر ہے۔ یہ تینوں اکٹھے اگر ہو چکے ہیں تو یہ مرزا کی کرامت نہیں ہے بلکہ مرزا کی بغیرتی ظاہر ہو رہی ہے کہ ختم نبوت کے لیے، حضور کے دفاع کے لیے وہ تینوں اکٹھے کھڑے ہیں اور تو اکیلا ایک سائڈ پہ خباثت کھلاڑ رہا ہے۔ یہ کوئی وہ تو نہیں ہے آپ کہہ لیں کہ اس کی کرامت ہے، کوئی اس کی کرامت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لمحہ فکری ہے کہ جو اس نے یہ سوچ رکھا تھا، جو اس نے یہ طے کر رکھا تھا کہ میں ان کو برباد کروں گا، اللہ نے اسی کو ذلیل کر دیا۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، میری بات امید ہے کہ آپ کی وضاحتوں کی سماعتوں کی نظر ہوگی۔ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں مرزا انجینئر وہ شخص ہے جس نے کسی بھی ایک عالم دین کی بات کو درست نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ یہ اہل حدیثوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے، بریلویوں کو خوش کرنے کے لیے، پھر بریلویوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے اہل حدیثوں کو خوش کرنے کے لیے اور دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے، پھر دیوبندیوں کے حق میں گفتگو کر دیتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یعنی کہ ہر فرقے کے بندوں کو خوش رکھا ہوا ہے اس نے۔ ایک کی مخالفت کر لی، دوسروں کو راضی، انہوں نے سٹیٹس لگا دی۔ اب اہل حدیثوں کے حق میں بولتا ہے، اہل حدیث پکڑ کے اس کا سٹیٹس لگا دیں گے۔ بریلویوں کے حق میں بولتا ہے، وہ پکڑ کے اس کا سٹیٹس لگا دیں گے۔ دیوبندیوں کے حق میں بولتے ہیں، وہ پکڑ کے اس کا سٹیٹس لگا دیں گے۔ شیعت کے حق میں بولتے ہیں، وہ پکڑ کے اس کا سٹیٹس لگا دیں گے۔ اس نے اس خباثت اور اس احمقانہ چال کی بنیاد پر سب کو اپنے طرف منسوب کر لیا اور یہ سمجھا کہ پتہ نہیں میں کتنا کا بڑا کرامتی ہوں، میری کتنی بڑی کرامت ہے۔ اگر میرا سوال یہ ہے کہ مرزا انجینئر کا نمائندہ جو کرامت لگا ہوا ہے، خود تو یہ کہتے ہیں کہ باب شیعی کوئی نہیں، تو کرامت تو اولیاء کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ خود پھر بابا نکلا۔ یہ وہ سوچ، یہ وہ الفاظ ہیں۔ آپ مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کے ہر بات کا متضاد نظر آئے گا۔ ابھی اس نے نعوذ باللہ پہلے کہا کہ میں نے چھوکرے کا لفظ استعمال نہیں کیا، ساتھ ہی اس کی دوسری ویڈیو چل رہی جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حضور کو چھوکرا کہتے ہیں۔ بھئی ایک بات آپ خود اس بات کو انکار کر رہے ہیں، دوسری ویڈیو میں خود ہی آپ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس حقائق نہیں ہے، آپ کے پاس ایسی معلومات نہیں ہے کہ آپ ان کو ضبط کر سکیں۔ جب آپ کے سامنے کوئی ایک حدیث آتی ہے، ایک آیت آتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس میں بیان ہوا بس وہی کچھ ہے، اس کے ماں سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بندہ تب کرتا ہے جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا، جب اس کے پاس بقیہ احادیث کا علم نہیں ہوتا، جب اس کے پاس اس کے جو مترادف الفاظ ہیں، جو اس کے مقابلے میں آنے والی احادیث ہیں، جو حدیث اس کی صحت پر دلالت کرتی ہیں، جو حدیث ان کی تنقیر کر رہی ہیں، ان کا آپ کو جب علم نہیں ہوتا تو پھر جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہی آپ کا کلی مجموعہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں
ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم۔